اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال تبارک وتعالی فی سورة الاعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال جل وعلا في سورة بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین، اخباری اطلاع سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مجھے آج کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے اس کی جو تقریب بنی ہے، اس کا جو سبب ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے سلسلے میں نے جس تحریک کا آغاز اصلاً تو آج سے 16-17 سال قبل کیا تھا، لیکن باضابطہ اعلان کے ساتھ اس کا آغاز آج سے 10 سال قبل ہوا تھا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے بعد انشاءاللہ وہ تحریک اپنے ایک اگلے اور بہت عوامی دور میں داخل ہو جائے گی۔ اصل میں جیسے ہی میں لاہور منتقل ہوا تھا، یہ سن 65 کے اواخر کی بات ہے، سن 66 سے میں نے یہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، حلقے بنائے، حلقہ مطالعہ قرآن۔ تو جو حضرات بھی ان دروس میں شرکت کرتے تھے، فطری طور پر ان کا ایک دلی تعلق مجھ سے قائم ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ یہ تقاضے بھی آنے شروع ہوئے کہ نکاح آپ پڑھائیے، میری بچی کا نکاح ہے، میرے لڑکے کا نکاح ہے۔ میں نے وہاں حاضری جو دینی شروع کی، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ دعوت، کچھ تبلیغ، کچھ نصیحت بھی کرنی شروع کی۔ اور موقع کی مناسبت سے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ جیسے موقع ہو ویسے بات کی جائے، تو وہاں شادی بیاہی کی جو رسومات ہیں اور جو غلط طور طریقے ہیں، انہی پر میں نے تنقید شروع کی، اور جو طریقہ ہمارے دین کا ہے جس کو کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس کی تلقین کا آغاز کیا۔ یہ کام ہوتا رہا 6-7 برس تک، بالکل جس طرح درس قرآن کا وہ کام بھی تنہا میں نے شروع کیا تھا، کوئی تنظیم، کوئی انجمن نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ سن 72 میں آ کر انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی۔ کچھ اسی کے لگ بھگ یہ بات ہے کہ پہلے 6 سال میں یہ کام کرتا رہا، لوگ میری تقریریں سن لیتے تھے، سر جھکا لیتے تھے، یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ وقتی طور پر تاثر بھی ہے، لوگ بات تسلیم بھی کر رہے ہیں، ان کا دل گواہی بھی دے رہا ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ پرنالہ وہیں گرتا تھا، اس میں کوئی فرق پیدا کرنا اور کوئی جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ لیک جو پڑ گئی ہے، اس لیک سے ہٹنا جو ہے، یہ بہرحال بہت سی دقت طلب کام ہے، یہ مجھے بھی اس کا اندازہ ہے۔
لیکن جیسے سن 72 میں انجمن قائم ہوئی، سن 73 میں مسئلہ آ گیا کہ میرے سب سے چھوٹے بھائی جو انگلستان سے واپس آئے تھے پی ایچ ڈی کر کے، ان کی شادی کا موقع آیا۔ اب گویا کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ اب یا تو جو کچھ اب تک کہتے رہے ہو اس پر منو عن عمل کر کے دکھاؤ، ورنہ پھر یہ کہ یہ کہنا بھی چھوڑ دو، ورنہ تو بات وہی ہوگی کہ لما تقولون ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ میرے لیے معاملہ اصل میں اس اہمیت کا تھا جس کے لیے اس موقع پر پھر میں نے مورچہ لگا لیا۔ اس مورچے کی وجہ سے خاندانی معاملات میں کشیدگی پیدا ہوئی، وہ آج تک چل رہی ہے، لیکن میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ میرے 2 بچوں کے رشتے ٹوٹ گئے جو بالکل ٹھیکری کے رشتے تھے، میں نے پڑے کہا کے برابر اس کی کوئی وقت نہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کام جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے، پہلے ہی قدم پر اس کی شرط یہ ہے، وہ جو ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ شرط اول قدمی نس کے مجنو باشی، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاتھ بسے، شرط اول قدمی نس کے مجنو باشی۔ لیکن میں نے طے کیا الحمدللہ، اور ایک مہم کا بالفعل آغاز کر دیا۔ مسجد خضرا میں اعلان بھی کیا، نکاح ان کا مسجد میں ہوا، کوئی بارات نہیں۔ جن چیزوں کا میں اس سے پہلے کہتا رہا تھا ان سب پر الحمدللہ کہ عمل ہوا، اور اس وقت سے میں نے پھر اس تحریک کا ایک باضابطہ جو ہے آغاز کیا۔ الحمدللہ کہ اب اس کو 10 سال ہو گئے۔ اس تحریک کی بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کے علم میں آئیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے میری 4 بچیوں کی 2 بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، وہ اسی انداز میں ہوئی ہیں الحمدللہ، یہ اسی کا فضل ہے۔ زندگی میں کسی بھی جگہ پر کوئی ٹھہراؤ یا کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ قاعدہ یہی ہے کہ اللہ ذرا ایک دفعہ تو امتحان لے لیتا ہے، وہ تو حالات ہوتے ہیں ایسے کہ ان پر انسان اگر جم جائے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر اللہ تعالیٰ تیسیر بھی فرما دیتا ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ عسر کے بعد یسر پیدا کرتا ہے، میرے لیے تو انتہائی یسر اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں پیدا کر دیا۔ اخروی اجر و ثواب جس کا میں یقیناً محتاج ہوں، ہر مسلمان محتاج ہے، میرے لیے تو وہ اب نافلہ تلک کے درجے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ یہاں کیا اس کا نقد مجھے اجر اس دنیا میں مل چکا۔ بہرحال اس دوران میں ہمارے بہت سے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں کسی نکاح میں شرکت نہیں کروں گا جو مسجد میں نہ ہو، لہذا جس کو بھی مجھ سے کوئی تعلق خاطر تھا وہ اس ایک قدم پر تو مجبور ہوا کہ نکاح مسجد میں کرائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعوت طعام جو ہے لڑکی والوں کی طرف سے وہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بعضوں نے کی، بات نہیں کر سکے، میں شریک نہیں ہوا۔ بارات کا تصور بھی بہت حد تک مزمحل ہوا، لیکن اس میں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے یہ تحریک ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک یا تو ہم درویشوں نے اس پر عمل کیا ہے، تو ہمارے بارے میں تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تو پیسہ ہے نہیں، تو پیسہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ اگر ان طریقوں کو اختیار کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب بھی ہے۔ عصمت بی بی اسب چادری، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ باقی جو ذرا نسبتاً کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے جو تعاون آج تک کیا تھا وہ جزوی تعاون تھا کہ نکاح یہاں ہو گیا، بعد میں انہوں نے وہ اپنے جو بھی تھا دعوت کا انتظام اہتمام وہ کر لیا، لیکن میں نے انہیں بھی ان کا بھی شکریہ ادا کیا، ان کا بھی میں احسان مند ہوا کہ انہوں نے چلیے ایک قدم میں میرے ساتھ دینا گوارا کیا، تو ایک قدم بھی کوئی ساتھ چلے۔ جیسے ایک حدیث ہے مجھے یاد آئی، من مشا مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اور کس درجے غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش الہی کہاں پہنچتا۔ تو اسی طرح اگر کسی نیک کام میں تقویت کے لیے کوئی ایک قدم بھی ساتھ چلتا ہے تو اس پر بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں جو لوگ معروف الفاظ میں کہلاتے ہیں اونچے لوگ،
اونچے گھرانوں کے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، آج اس گھر سے اس بات کا اس ضمن میں جو قدم اٹھایا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس وقت لاہور میں بہت چرچا ہے اور بہت گفتگو ہے۔ وہ اشتہار بھی جو اخبار میں آیا ہے وہ بھی انہی نے شائع کیا ہے۔ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا اشتہار اور اس بڑے پیمانے پر اس کو شائع کر سکیں، انہوں نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ گھرانہ کون سا ہے، اس لیے کہ پھر نکاح ہوگا، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس نکاح میں آج خاص طور پر ضرور شمولیت اختیار کریں۔ ہمارے یہ ساتھی انجمن میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہیں، اگرچہ تنظیم میں شامل نہیں ہیں۔ ملک افتخار صاحب ہمارے یہاں لاہور کے کاروباری گھرانوں میں سے گھرانہ ان کا ہے۔ قالینوں کے کاروبار میں جو بھی اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے وہ اس کاروبار کو اس سطح پر کر رہے ہیں۔ ان کے والد مرحوم ملک باغ علی ایک زمانے میں کراچی کے میئر رہے۔ ان کی اہلیہ کے بارے میں مجھے آج صبح ایک صاحب نے ٹیلی فون پر بتایا، مجھے معلوم نہیں تھا، کہ وہ ملک غلام محمد جو ہمارے گورنر جنرل رہے ہیں ایک زمانے میں، ان کی حقیقی بھتیجی۔ تو اس معنی میں ایک تو برادری کا معاملہ ہوتا ہے، ایک بڑی برادری، ایک اونچی برادری، جو اونچی نیچی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت کے مروجہ مفہوم میں۔ اسلامی معنی میں تو کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ اونچا وہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ کی دولت اور پونجی ہو، لیکن یہ کہ اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ جو ہمارے اس وقت مروجہ معیارات ہیں اس کے اعتبار سے کہ اونچا خاندان، بڑا خاندان، برادری والا خاندان، پھر یہ کہ کھاتا پیتا خاندان، تو اس میں چونکہ اس کام کا آغاز ہو رہا ہے کہ وہ نکاح جو ہے آج یہاں ہوگا۔ لڑکے والے بھی بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، جنوبی افریقہ کے کاروباری خاندان جو بڑے ہی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس درجے تعاون کیا ہے، یہ چونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس طرح کے کسی شخص کی طرف سے، کہ نہ صرف نکاح یہاں ہوگا بلکہ رخصتی بھی یہیں سے ہو جائے گی، اور کسی دعوت طعام کا کوئی بھی سلسلہ نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جو کام میں نے آج 16 سال اس شہر لاہور میں کیا تھا آج تک، جن میں سے 10 سال وہ ہیں جو باضابطہ تحریک کی شکل میں تھے، اور ابتدائی 6 سال جو ہیں وہ صرف ایک دعوت و نصیحت کا مرحلہ تھا، تو آج انشاءاللہ آج سے وہ تحریک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی تائید اور توفیق سے ایک بڑے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اس ضمن میں اس وقت جو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ اس موضوع پر جہاں تک تشویش کا تعلق ہے وہ ہر شخص کو ہے۔ پرائیویٹ محفلوں میں گفتگویں ہوتی ہیں، نجی گفتگوؤں میں یہ معاملات زیر بحث آتے ہیں، ہر حساس انسان جو ہے اس پر مضطرب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تقریبات کا تمار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو حد ہے ہی نہیں۔ جو اٹھتا ہے وہ پچھلے نہلے پر دہلا مارتا ہے، اور پھر وہ نہلا بن جاتا ہے تو اگلا جو اٹھے گا وہ اس پر دہلا نہیں مارے گا تو اس کی ناک کٹ جائے گی۔ آپ نے ابھی اخبارات میں پڑھا ہوگا ایک شادی ہوئی ہے جس کا ولیمہ بیک وقت 7 شہروں میں ہوا ہے۔ جو بارات شریف گئی تھی اس کی تعداد اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں کاریں اور اتنی ہی تعداد میں کوئی وہ ایئر کنڈیشن ویگنز جو آج کل چل رہی ہیں، اب یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو آخر یہ کہ اس کو دیکھ کر ہمارے ہاں چشمت اور ہمارے ہاں مقابلے کا رجحان تو ہے۔ کوئی اور بڑا شخص ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ اب اگر اس سے آگے کا میں معاملہ نہ کروں تو پھر ہمیشہ کے لیے ہماری مونچھ تو نیچی ہو جائے گی۔ ہوتے ہوتے یہ چیز جس انتہائی درجے کو پہنچ چکی ہے تو اس پر یقیناً تشویش ہے۔ اس کی وجہ سے جو بیچارہ جو ہمارا درمیانی طبقہ ہے وہ جس دباؤ میں آ گیا ہے کہ کسی چیز کے لیے جو بھی معروف لوازمات ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو وہ ان کو پورا کرے گا۔ اگر شادی کے موقع پر چراغاں کرنا اور بجلی کے قمقمے جلانا اور پوری کوٹھی کو اور پورے لان کو بقعہ نور بنا دینا، اس کی اگر روش چلے گی تو غریب سے غریب آدمی بھی اپنے گھر پر 25-30 لڑیاں جو ہیں وہ تو آخر ڈالے گا۔
اس لیے کہ وہ معروفات میں شامل ہو جاتی ہے کہ اب یہ چیز ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے۔ اور اس کا پھر جو دباؤ پڑتا ہے اس کی وجہ سے آدمی کو حرام اور حلال کی تمیز اٹھا کر پھر کمانا پڑتا ہے۔ جب یہ کچھ کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے بائی ہک اور بائی کروک اسے اس کے لیے وسائل جو ہے وہ فراہم کر دیں، تو نہ معلوم اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں۔ پھر وہ پرانی کہاوت کہ نہ نارمل تیل ہو اور نہ رادھا ناچے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر شادی نہیں ہو رہی، اور شادی کے نہ ہونے سے پھر جو اخلاقی مفاسد پیدا ہوں گے میں ان کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ہر شخص جو ہے عقل سلیم رکھنے والا اور احساس سلیم رکھنے والا شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص کی اولاد جوان ہو جائے اور ان کی شادی نہ کرے تو اگر وہ کسی بے رادبی میں مبتلا ہوں گے تو اس کا سارا وبال اس پر جائے گا جس کی شادی کرے۔ ظاہر بات ہے، بالکل فطری بات ہے کہ جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دیے ہیں، ان تقاضوں کی جائز جو شکل ہے ان کے پورا ہونے کی، اگر ان کے راستے مسدود ہوں گے تو وہ تقاضے تو بہت موزور ہیں، وہ ناجائز راستوں کی طرف رخ کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ اس پر تشویش تو سب کو ہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی انقلابی قدم اٹھانا جو ہے بس وہ ہے اصل میں بات کہ شرط اول قدم اینس کے مجنو باشی، اس کے لیے بڑی ہمت، بڑی جرأت کی ضرورت ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہے، بڑی قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں چونکہ پچھلے ہی جمعے یہاں میرے ایک رفیق تنظیم اور انجمن میں جو میرے قریب ترین ساتھی ہیں ان میں سے ایک صاحب کی بچی کا نکاح ہوا، اسی انداز میں ہوا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہرحال اگر ہو رہا ہے تو شاید آپ اسے اتنی اہمیت نہ دیں، جیسا درویش میں ہوں ویسے درویش وہ ہو گئے، لیکن یہ کہ میں نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ اگلے جمعے جو بات ہوگی وہ ذرا مختلف انداز کی ہوگی جو آج ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس موقع پر اس پر تفصیل سے گفتگو کروں۔ آپ نے اس پچھلے جمعے کے اس تقریب کے حوالے سے ایک مقامی اخبار میں، بلکہ مقامی کیا وہ تو پورے پاکستان میں پھیلتا ہے، شاید ایک ایڈیٹوریل نوٹ آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ قابل تحسین اقدام، اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی جرأت مندانہ کہی ہے، اور وہ یہ کہ ان معاملات میں ہمارے ارباب اقتدار بھی کہتے تو رہتے ہیں لیکن جب معاملہ آتا ہے عمل کا تو وہ خود اپنی ہی بتائی ہوئی چیزوں کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ شادیاں ہو رہی ہیں اور بڑے سے بڑے پیمانوں پہ ہو رہی ہیں اور اس میں صدر مملکت صاحب بھی بنفس نفیس شرکت کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کہے ہوئے کے اثرات تو ختم ہو گئے، ان کا کوئی نتیجہ اس لیے برابر نہیں ہو رہا۔ ایک موقع پر میں نے تو نہیں دیکھا، صدر صاحب نے شاید یہ کتابچہ جو ہے شاید ٹیلی ویژن کے اوپر لہرایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار نے، ایک شخص نے اگر یہ کام شروع کیا تو اور کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی جرأت مندانہ تھی کہ یہ بات انہوں نے کہی اس انداز میں، لیکن یہ کہ اس کے لیے اصل فیصلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ ایک انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کی اپنی بچی کی شادی جو ہے نا آج سادگی سے ہوئی تھی، لیکن یہ کہ سوال تو یہ کہ جب آپ کا تعاون ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ تو جو سارے غلط کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا دھرا ختم ہو جائے گا۔ یہی میں نے کہا تھا کہ اس وقت اگر میں کہتا تھا میرے بچے کا معاملہ آئے گا تو میں دیکھوں گا، یہ تو بھائی کا معاملہ ہے، لیکن بھائی بھی تو میرا چھوٹا بھائی تھا، لہذا میں نے اسی موقع پر بس مورچہ لگا لیا۔ تو اس پہلو سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اصل میں محض تشویش سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا کریں اور کیسے کریں، اس پر دو مختلف انداز ہیں جن میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک انداز ہے عام طور پر جس کو ہم اصلاحی انداز کہتے ہیں، سماجی اصلاح کا کام کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا مزاج دینی اور مذہبی نہیں ہے وہ بھی اس کے تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا جو اعتراض ہے یا ان کو جو تشویش ہے یا ان کو جو فکر لاحق ہے وہ دینی اعتبار سے نہیں بلکہ سماجی اعتبار سے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو بہرحال ہمارے سماج کا مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ یہ غلط رجحانات جو ہیں اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کا ہمارے ہاں ہے ایسے لوگ کہ کوئی خاص دینی مذہبی ان کا زیادہ لگاؤ یا رجحان نہیں ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک قومی ان کے اندر احساس ہے، جذبہ ہے، ملکی طور پر وہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں یہ شعور ہے کہ ہمارے ملک و قوم کے مسائل ہیں، وہ کدھر جا رہا ہے۔ تو اس پہلو سے ایک اور کیا جائے
اور ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ اس پر ہم خالص دینی اور مذہبی انداز سے گفتگو، یہ دو انداز ذرا ایک دوسرے سے جدا ہیں، اگرچہ نتائج کے اعتبار سے آ کر وہ جڑ جائیں گے، لیکن اصل شے جو ان میں فرق واقع کرتی ہے وہ در حقیقت وہ موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ جذبہ محرکہ ہے۔ یہ جذبہ محرکہ جو ہے وہ کبھی نہیں ملتا اس سماجی اور معاشرتی سطح پر، جبکہ اصل میں ایک جذبہ محرکہ ہمارے لیے جو ہو سکتا ہے وہ دین اور مذہب کا جذبہ ہے۔ جب خالص سماجی سطح پر گفتگو ہوگی دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک تو یہ کہ ساری بحث اور گفتگو کی تان آ کر ٹوٹتی ہے ایک لفظ سادگی پر، سادگی ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ سادگی کے معنی کیا ہے؟ اس سادگی سے زیادہ بے معنی لفظ اور کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ خالص ریلیٹو ٹرم ہے، اعتباری ایک اصطلاح ہے۔ ایک سادگی ایک کروڑ پتی شخص کی ہے، ایک سادگی ایک لکھ پتی کی ہے، ایک سادگی جو ہے وہ ایک جھونپڑی والے کی ہے، تو کس کو سادگی کہیں گے؟ لہذا جتنے بار سادگی پر کہے گئے ہیں وہ بالکل غیر مؤثر، اس لیے کہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مفہوم متعین ہوتا ہی نہیں کہ سادگی کہتے کسے۔ لہذا اس پر عمل کے لیے تو ظاہر بات ہے کوئی ٹھوس معیار چاہیے، اس کے لیے کوئی فریم آف ریفرنس چاہیے، کوئی حوالہ چاہیے، کوئی اسوہ چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں موجود نہ ہو ٹھوس عمل جو ہے اس کا آغاز نہیں ہو سکتا، اور سادگی جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہمارے لیے اس طرح کی کوئی ٹھوس بنیاد فراہم نہیں۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، یہ ذرا ہے تو ہمارے تمدنی اور سماجی اور سیاسی جتنے بھی پہلو ہیں ہماری قومی زندگی سے، ان سب کے اعتبار سے ایک بہت اہم بحث ہے۔ اس وقت میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ کہ اس پر میں مختلف اوقات میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا ایک ڈائلیما ہے، ایک عقدہ لا ینحل جسے کہتے ہیں۔ وہ عقدہ لا ینحل یہ ہے کہ ہمارا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، چاہے مسلمان پریکٹسنگ مسلم ہو یا نہ ہو، وہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اس کا ایک خاص سوچنے کا انداز بن جاتا ہے۔ بہرحال جن مسلمان ماؤں کا دودھ ان کے اندر گیا ہے اس کے کچھ اثرات ہیں، اور اس سے ان کی ایک خاص جو ہے ایک مزاج کی تشکیل ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ یہ قومی قسم کی چیزیں اور یہ سماجی قسم کی اپیلیں جو ہیں ان پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی سوچ کا یہ انداز ہے۔ ان کے اندر جو چیز جذبہ عمل بھر دے گی وہ دینی اپیل ہوگی۔ یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا بارہا ہمارے ہاں سیاسی سطح پر بھی یہی آیا، جب بھی ہمارے ہاں کوئی تحریک اٹھی ہے اس تحریک کے لیے کوئی دینی جب بات آ گئی تو لوگ جو ہے میدان میں آ گئے اور لوگوں نے گریبان کھول کر گولیاں کھا لی، لیکن باقی یہ کہ اور معاملات کے اندر ان کے لیے کوئی اپیل نہیں ہوتی، ان کو اندر سے ابھار کر آمادہ عمل کرنے والی کوئی قوت نہیں۔ اور یہی میں نے ڈائلیما اسے کیوں کہا، آپ تو کہیں گے یہ تو بڑی مبارک چیز ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ واقعی ایک مسلمان کا اصل جذبہ محرکہ جو ہے وہ دینی ہونا چاہیے۔ ڈائلیما یوں ہے کہ وہ حقیقت دین موجود نہیں ہے، اس لیے ہم بیچ میں معلق ہو کر رہ گئے، ہمارے زمین نہیں ہے ہمارے قدموں تلے، اس لیے کہ یا تو دین ہو تو ہم بڑے پختہ زمین پر پھر کھڑے ہیں، ہمارے پاؤں جمے ہوئے ہوں گے، لیکن جب دین ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، جتنا ہے وہ اور کم ہوتا ہو جا رہا ہے، ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، طرح طرح کے اثرات اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں، تو ہماری اس قوت عمل کو بروئے کار لانے والی شے نہیں ہے۔ اب آپ قومی جذبے کو اپیل کریں گے، کسی اور قوم پر وہ اثر انداز ہو جائے گا، ہم پر نہیں ہوتا۔ آپ کو وطنی جذبے کو چاہیں گے کہ وطنی جذبہ جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور اس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ آمادہ عمل ہو جائے، نہیں، اس وطن کا نعرہ بھی مسلمان کے لیے اتنا اپیلنگ نہیں ہے۔ میں تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ٹیریٹوریل نیشنلزم یہاں کبھی اپیل پیدا نہیں کر سکتا۔ پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے آج تک نہ یہاں وجود میں آئی ہے نہ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو نفی پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ وطنی قومیت تو نعرہ تھا کانگریس کا، ہندوستان میں رہنے والے سب ہندو، مسلم، پارسی، سکھ، عیسائی یہ سب کے سب ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں۔ علامہ اقبال کے جذبات کی جو شدت تھی، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور،
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ تو آپ احساس کی شدت کا اندازہ کیجیے۔ عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ یہ شعر اگر راست آتا ہے تو علامہ اقبال کی اس شدت احساس پر آتا۔ تو یہ ہے اصل میں ڈائلیما کہ مسلمان کو آمادہ عمل کرنے والی چیز ہے دین، نہ قومی نہ وطنی کوئی شے اس کے لیے وہ اپیل نہیں رکھتی کہ جو دین میں، اور اگر وہ دین کا معاملہ کمزور پڑ جائے تو بس اب ظاہر بات ہے کہ اب تو وہ معلق ہو کر رہ گیا، اس کے قدموں تلے زمین ہی نہیں۔ یہ ڈائلیما ہے۔ اسی لیے یہ سماجی اصلاح کا کوئی کام ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا، ہندوؤں کے ہاں ہو جائے گا، اور انہوں نے کیا ہے اور مؤثر بھی ہوا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے لیے تو وہ آل اور نن لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں، کہ یا تو کوئی چیز ہوگی تو بھرپور ہوگی اور پوری ہوگی، یا بالکل نہیں ہوگی، بیچ کی بات نہیں۔ تو مسلمان کا خمیر جس بچے سے اٹھا ہے اس کے لیے وہ اسلام کے ساتھ آل اور نن والا معاملہ ہے۔ اگر تو اسلام کا معاملہ ہوگا تو وہ کل جذبہ جو ہے بروئے کار آ جائے گا، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر وہ نہیں ہے، آپ اندازہ کیجئے، میں کہہ رہا تھا نا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی مسائل سے بھی جڑ جائے گا۔ تحریک پاکستان اسی لیے تو کامیاب ہوئی۔ آج کوئی شخص کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو چند لڑکوں نے نعرہ لگا دیا تھا، اس کی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں نے وہ فضا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو جھٹلائیں گے یا اس شخص کی تصدیق کریں گے جو آج یہ کہہ رہا ہے؟ وہ جو ہم نے دیکھا کہ گونج رہا تھا، ہم بچے تھے لیکن ہم سے گونجانے والے اس نعرے کو، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان کبھی بھی نہ بنتا، کوئی سوال ہی اس کا پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ جب ہو گیا تو وہ طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ ہندو سے بھی ٹکرا گئی اور انگریز سے بھی ٹکرا گئی۔ اس لیے کہ انگریزوں کی جو حکومت اس وقت کی لیبر گورنمنٹ، وہ ہرگز پاکستان کے حق میں نہیں تھی، نہ ایٹلی اور نہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں تھے۔ دونوں کی ساری ہمدردیاں کانگریس کے ساتھ تھی۔ قائد اعظم سے دونوں کو شدید بغض تھا، پاکستان کے لفظ سے نفرت تھی۔ اس کے باوجود پاکستان بنا ہے تو یہ معجزہ اسی سے ہوا ہے کہ جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر مسلمان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ کا مقابلہ نہیں۔ تو اس سماجی اسلام میں بھی جان لیجئے کہ صرف سماجی اور اصلاحی طرح کی چیزیں جو ہیں عام جو دنیا کے دوسری قوموں میں مؤثر ہو جاتی ہیں، وہ ہمارے ہاں مؤثر نہیں۔ ہمارے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے دین اور مذہب کے حوالے سے بات کو سمجھیں۔ وہ بات جب سامنے آئے گی تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات جو اندرونی ہیں، ہمارا جو ایک اسٹرکچرل فریم ہے، ہماری سوچ کا، ہماری شخصیت کا جو ایک مزاج ڈھلا ہوا ہے، چاہے ہم عمل کرتے ہو یا نہ کرتے، وہ اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے کسی دینی جذبے کے حوالے سے۔ اور نمبر دو یہ کہ ایک ٹھوس فریم آف ریفرنس ہمیں ملتا ہے، وہ فریم آف ریفرنس ہے جس کے لیے میں نے آج دو آیات شروع میں پڑھی۔ سورہ آل عمران کی آیت، اے اہل ایمان ذرا سوچو، غور کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں بھی کوئی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں بڑا پیارا نکتہ سامنے آیا کہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا اتباع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ الفاظ زبان سے نہ نکال سکتے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ لفظ قل ہے، حکم ہے اللہ کی طرف سے، کہنا پڑا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات جو ہے اس کو تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو اے نبی کہہ دیجئے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں یہ بھی مذکور ہے کہ اے مسلمانوں، جب نبی کے گھروں میں تمہیں کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایک تو تم بہت پہلے پہنچ جاتے ہو، ناظرین انا، کھانا ابھی تیاری ہو رہا، دھرنا مار کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ محبت تھی حضور سے، تو جتنا بھی صحبت کے لیے زیادہ وقت مل جائے۔ اچھا پھر کھانا بھی کھایا جا چکا، پھر بھی براجمان ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی، کوئی معرفت کا موتی، کوئی حکمت کا ہیرا ملے گا۔ لیکن یہ کہ کان ذالک یؤذی النبی، اس سے نبی کو ایذا ہو رہی ہے۔ آخر ہر شخص کے اپنے معمولات ہیں، کوئی آرام کا وقت ہے، کوئی اپنی پرائیویسی کے بھی معاملات ہیں، تو اس طریقے سے جب تم دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہو، اور کوئی محل تو تھے نہیں وہاں کہ یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ ڈائننگ روم ہے اور یہ علیحدہ بیڈ روم ہے، چھوٹے چھوٹے حجرے،
گھر میں جو پردے کے معاملات ہیں ان میں دقت ہو رہی ہے، تو فرمایا وہاں پر کہ ان چیزوں سے نبی کو ایذا ہو رہی تھی، لیکن نبی جو ہے اپنی مروت اور شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو تو صحیح بات کے کہنے میں کوئی شاید رکاوٹ ڈالنے والی نہیں۔ تو وہی بات یہاں انہوں نے فرمائی کہ حضور کے لیے یہ کہنا جو ہے آسان نہیں تھا کہ اتبعونی، میرا اتباع کرو، لیکن جب حکم آ گیا قل، اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ، درجہ اور بلند ہو جائے گا۔ اور اسی کے ضمن میں میں نے ایک اور آیت پڑھی ہے، یہ آیت بہت اہم ہے، سورہ اعراف میں وہ واقعہ جو ہے پوری تفصیل سے آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، اور بنی اسرائیل جو ہیں ان میں بڑی تعداد میں لوگ تھے کہ جو گوسالہ پرستی کے شرک میں اتنے گھناونے جرم میں مبتلا ہو گئے، واپس آئے تو پھر ایک تو یہ کہ تاریخ انسانی کا اس کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، اشاروں میں ہے۔ تاریخ انسانی میں کسی نظریاتی جماعت کا سب سے بڑا فرض جو ہوا ہے، جماعت کو غلط خیالات سے پاک کرنے کے لیے سب سے بڑا اقدام جو ہوا ہے وہ اس موقع پر ہوا۔ کئی ہزار، مجھے میرا حافظہ اگر ٹھوکر نہیں کھا رہا تو 70,000 انسانوں کو قتل کیا گیا اس شرک کی پاداش میں، اور ہر قبیلے کے لوگوں نے جو اس میں ثابت قدم رہے تھے اور شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، ان کو حکم دیا گیا اپنے ہاتھ سے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو ذبح کرے کہ جو اس شرک کے گناہ میں، اس لیے کہ مرتد ہیں اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ بہت بڑا فرض ہے، اس لیے کہ اصولی جماعت تو زندہ نہیں رہ سکتی، اگر بے اصولے لوگوں کو بھی اپنے اندر لیے رہے تو اصول تو ختم ہوا۔ توحید کی بنیاد پر بننے والی جمعیت جو ہے وہ شرک ایسے گھناونے جرم کو بھی اگر گوارا کر لے کہ اپنے بھائی بندے ہیں کیا کریں، یہی تو حضرت عمر نے فرمایا تھا غزوہ بدر کے بعد اسیروں کے معاملے میں کہ حضور آپ حکم دیجئے ہم میں سے جو قریب ترین ہو ان میں سے وہ اپنے ہاتھوں ان کو پکڑے۔ بہرحال جب اتنا بڑی فرض اور اتنی بڑی عملی توبہ کرنے کے بعد پھر وہ 70 اشخاص کو لے کر نمائندوں کو کوہ طور پر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے، پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہمارے نادان لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، اس وقت ان کی یہ دعا بھی تھی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، پروردگار ہمارے لیے نیکی اور خیر اور بھلائی کا فیصلہ کر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں تک تو میری پکڑ اور سزا کا تعلق ہے وہ تو میں جسے چاہوں گا پکڑوں گا، وہ میرا اختیار مطلق ہے، باقی جہاں تک میری رحمت ہے، میری رحمت ایک ہے عمومی رحمت، وہ تو ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہمارا وجود بھی تو رحمت خداوندی سے ہے، تو جو شے موجود ہے وہ تو گویا کہ رحمت خداوندی میں لپٹی ہوئی ہے، یہ تو ہے عمومی رحمت، البتہ ایک خصوصی رحمت ہے میری، وہ میں ان لوگوں کے لیے پہلے سے لکھ چکا ہوں جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ اب وہاں اس رسول نبی امی جو ہے آیت نمبر 157 ہے یہ سورہ اعراف کی، ان کا تعارف کرایا گیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اتباع کریں گے، لفظ اتباع ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف نام لیوا جو ہو جائیں گے، اور ہم تو چونکہ نام لیوا ہیں تو رحمت خاصہ ہمارے لیے تو اللہ نے لکھ دی ہے، یہ مغالطہ نہ ہو جائے، لفظ اتباع ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے میرے اس رسول نبی امی کا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے بارے میں پیشین گوئیاں اور جس کے بارے میں خوشخبریاں وہ تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی موجود پائیں گے۔ وہ کیا ہے، وہ کرے گا کیا، یامرہم بالمعروف، پہلا کام یہ کہ وہ انہیں نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے بدیوں سے روکے گا اور منع کرے گا، ویحل لہم الطیبات، اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دے گا، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو بوجھ لدے ہوئے ہوں گے اور ان کے گلوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہوں گے ان سے ان کو نجات دلائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب یہ شرح ہو رہی ہے، اور اس ٹکڑے کی شرح پر میری ایک تقریر تھی
جو کتابی شکل میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، یہ انہی 4 الفاظ کی شرح پر پورا کتاب چاہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل ہوا، تو اتباع ہو گیا 2 چیزوں کا، حضور کا اتباع اور حضور کے ساتھ نازل کیا جانے والا نور قرآن حکیم، اس کا اتباع. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ ہوں گے فلاح پانے والے لوگ. ایک تو میں نے عرض کر دیا وہ کتاب سے اللہ تعالیٰ شوق دے تو اس کا ضرور مطالعہ کریں، اس لیے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ کا مطلب کیا ہے، عَزَّرُوهُ کا مطلب کیا ہے، نَصَرُوهُ کا مطلب کیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کا مطلب کیا ہے. ان 4 شرائط کو پورا کریں گے تو مفلحون میں سے ہوں گے، پھر فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے جو اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے لکھ دیے. تو ان باتوں کو سمجھیں گے تو عمل کریں گے. دوسرے، اس وقت جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے وہ اصل میں اسر اور اغلال کے الفاظ کے لیے پڑھی. حضور کے یہاں پر 3 کام آئے ہیں، جوڑے جوڑے ہیں. وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس پر تو میں مفصل تقریریں کر چکا ہوں ان اجتماعات میں. یہ امت بنائی ہی اس لیے گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پوری امت بھول جائے تو کم سے کم کچھ لوگ بیدار ہو کر، جاگ کر، ایک بنیان مرصوص بن کر، ایک امت ودن امت، پارٹی ودن پارٹی، اسٹیٹ ودن اسٹیٹ کی شکل اختیار کریں اور وہ اپنا یہ رول جو ہے اس کو عملی طور پر ادا کریں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو ایک کام تو حضور کا کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. دوسرا کام کیا ہے، پاک چیزوں کو حلال ٹھہرانا، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرانا. یہ گویا کہ تحلیل و تحریم، یہ ہے شریعت اور قانون جو اللہ نے اپنے رسول کے حوالے سے ہمیں عطا فرمایا. تیسری چیز ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اسر کہتے ہیں ایسے بوجھ کو کہ جو اگر کسی کے سر پر رکھ دیا جائے تو اس سے چلنا دوبر ہو جائے. ایک بوجھ تو وہ حمل کہلاتا ہے، حمال کہتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں پلے دار جن کو ہم کہتے ہیں حمال، تو وہ حمل کہلائے گا کہ جس کو اٹھا کر آدمی چل سکے. یہ تو بوجھ ہے، آخر ہر شخص جو ہے اس نے کوئی نہ کوئی بوجھ اٹھانے ہیں. لیکن یہ حمل کا معاملہ جو آئے گا وہ تو آئے گا اس حد تک کہ جس کی انسان ادائیگی کر لے کہ وہ لے کر اس کو چل سکے. لیکن جب یہ بوجھ اتنا ہو جائے کہ اب وہ چل ہی نہیں پا رہا تو یہ اسر بن جائے گا. اسی کی دعا ہے سورہ بقرہ کے جو آخر میں دعا آئی ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اسی میں یہ لفظ اسر بھی، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگار اتنا بوجھ ہم پر نہ ڈال دیجو کہ پھر ہم چل نہ سکیں. ہم پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال، لیکن یہ کہ اتنی کہ جس کو لے کر ہم چل سکیں، جس کو ہم ادا کر سکیں. تو اسر وہ چیزیں ہیں، اغلال وہ طوق ہیں کہ جو گردن میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ شریعت نے انسانوں کے اوپر لاگو کی، اللہ تو اسر نہیں ڈال سکتا، نہ اللہ نے یہ بوجھ انسانوں کو اٹھوائے، لیکن لوگ خود اپنے اوپر بوجھ لا دیتے. اللہ نے تو ہر شے کو سادہ رکھا ہے. اللہ نے شادی کا معاملہ اتنا سادہ رکھا کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے تمدن کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ شادی بیاہ کا معاملہ اتنا سادہ بھی ہو سکتا. لیکن ہم نے اس میں کتنے ردے لگا دیے، کتنی رسومات کا آغاز کر دیا، کتنی تقریبات ہو رہی ہیں. کوئی ہمارے ہندوانہ پس منظر کی تقریبات تھی، انہیں بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے. کئی مہندیاں لگ رہی ہیں، کئی سگائیاں علیحدہ ہو رہی ہیں، کبھی رشتہ ہو رہا ہے تو 500 ہزار لوگوں کی دعوتیں تو اسی پر ہو گئی ہیں. تاریخ لینے جانا ہے، لہذا تاریخ لینے جائیں گے تو اس کی تقریب علیحدہ ہوگی. ایک مار جو ہے تقریبات کا، اس کا ایک بوجھ ہے جو اپنے اوپر خود لاد لیا ہے. یہ ہے اصل میں وہ اسر جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اب چل بھی نہیں پا رہے. جب سیدھے رستے سے نہیں چلیں گے تو غلط رستے سے چلیں گے، پھر حرام خوریاں کریں گے، سودی کاروبار کریں گے، ہر غلط حرکت کریں گے. اس لیے کہ معلوم ہے بچیاں بیٹھی ہیں، 4 بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں، ان سب کا معاملہ اس نہج پر کرنا ہے. اتنا کچھ تو ہونا ہی چاہیے. اگر جائز سے نہیں ہو رہا تو ناجائز سے کرتے ہیں. یہ وہ اسر ہے جو ہم نے خود اوڑھ لی. کچھ جدید قسم کے تقاضے آ گئے، وہ جدید تقاضے بھی ہو رہے ہیں.
کچھ قدیم قسم کی رسومات ہیں، ایک ان کا تمہار ہے کہ جو چلنے نہیں دے رہا. تو یہ اسر اور اغلال جو ہیں ان کو ہٹا کر انسانوں پر وہ جو حضور نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ، ان زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ جو نوع انسانی بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا درمیانی طبقہ اور غریب طبقہ پسا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو حسرتیں ہیں ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کی اولاد کے دلوں میں جو حسرتیں ہیں، کیا ان کے بچوں کے احساسات نہیں ہیں؟ کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ تمام جو بھی عواطف و میلانات ہیں جو عمراء کے بچوں میں ہے، کیا ان کے اندر نہیں ہے؟ تو کیسی گھٹن اور کس طرح اندر ان کے سینوں کے اندر آگ کی بھٹیاں جو ہیں وہ آگ کے علاوہ روشن ہو جاتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ کرنا چاہیے. تو یہ ہے اصل میں حضور کا ایک اور کام، یہ بوجھ جو ہے ان کو ہٹانا. جو بھی حضور کے نقش قدم پر چلنا چاہے اسے یہ تینوں کام اپنے ذمے لینے ہوں گے. اس لیے کہ یہاں لفظ تو 6 آئے ہیں، لیکن میں نے بتایا وہ 2 کے 3 جوڑے بن گئے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک جوڑا ہے، یہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو. اسی طریقے سے طیب کو حلال ٹھہرانا اور خبیث کو حرام ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت یہ بھی ایک جوڑا ہو گیا، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہو گئے. اور اسر اور اغلال جو ہیں ان سے لوگوں کو نجات دلانا، ان بندھنوں سے آزاد کرنا، ان کے اوپر جو یہ بوجھ لدے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے چلنا دوبر ہو گیا ہے، ان سے ان کے شانوں کو، ان کی گردنوں کو رہائی دلانا. یہ تیسرا وہ کام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور کوئی بھی شخص کہ جو کہ حضور کے نقش قدم پر چلنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ تینوں کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے. اب اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ جو کام ہم نے شروع کیا وہ کیا ہے. وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مجھے ذرا اس میں اب جلدی کرنی ہوگی. دیکھیے سب سے پہلے جس چیز کا میں نے آغاز کیا وہ یہ تھا کہ نکاح مسجد میں ہو. اب یہ سب سے ہلکا کام ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے رکھا ہے. اس لیے کہ اس کے لیے 4 دلیلیں، یہ کتاب کا چھپا ہوا ہے، شاید بہت سے حضرات کو تقسیم بھی ہو جائے گا، مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے ہاں اس وقت سے تھوڑے ہی اس وقت، لیکن جن حضرات کو بھی دعوت نامہ دے کر یہاں مدعو کیا گیا انہیں تو یہ بھیجا جا چکا ہے کہ 4 دلیلیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی کسی کے سامنے آئیں گی اس کا دل کھل جائے گا، انشراح صدر ہو جائے گا کہ یہ کام تو کر ہی لیا جائے. اس لیے کہ اس میں تو کوئی بہت بڑی دقت نہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ حضور کا ایک قولی حکم ہے، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اگر اتباع رسول کا تعلق ہے تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے. حکم رسول جب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، قولی فرمان جب آ گیا، اب میں نہیں جانا چاہتا اس معاملے میں کہ کیوں ہمارے علماء نے سکوت اختیار کیا. جب میں نے پہلی مرتبہ اپنے بھائی کا نکاح مسجد میں سرگودے میں جا کر کیا، 2 مفتیان شہر مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم، یہ اصل میں سرگودے کے مفتی شفیع اور تھے، یہ کراچی والے نہیں، ان کے 2 صاحبزادے ہیں وہاں پر یہ جو بہت اہم ہے. دونوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے کرنے کا کام تھا، ہمیں اس کی ہمت نہیں ہوئی، آپ نے کیا. کی وجہ کیا ہے؟ کی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں علماء کا وہ مقام اب رہا نہیں. اب وہ آپ کے دستے نگر ہیں، لہذا وہ آپ پر تنقید نہیں کر سکتے، وہ آپ کے سامنے حقائق کھول کر بیان نہیں کر سکتے. بیچارہ نکاح خواہ مولوی وہ تو بغل میں کاغذ دبائے ہوئے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، یہ تو اس کی حیثیت آپ نے بنا دی ہے، تو وہ کہاں آپ سے کہے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت دے، ان کے اندر بھی جرأت پیدا ہو. حضور کی حدیث ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد. دوسری بات میں اس میں جو اپیل کے انداز میں کہا کرتا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہر مسلمان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، کہ کون شخص ہے جو اپنی بیٹی کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ بڑی سمجھے اور زیادہ باعزت سمجھے. اگر فاطمہ الزہرا کا نکاح مسجد میں ہوا تو کون مسلمان ہے؟ اب اس پر کبھی سوچا نہ ہو، غور نہ کیا ہو تو بات دوسری ہے، اس لیے کہ ادھر توجہ ہی نہیں ہوئی. ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سامنے لائی جائے، میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان کتنا ہی بے عمل مسلمان ہو وہ اس دلیل سے جو ہے کانپ نہیں اٹھے گا کہ اگر رسول کی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، انتہائی محبوب وہ فاطمہ جو ہے اس کا نکاح مسجد میں ہوا ہے، تو کون مسلمان یہ سمجھے گا کہ میری بچی کا مسجد میں نکاح ہو جائے تو وہ میرے لیے کوئی توہین یا تحقیر کا موجب ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تیسری چیز ہماری غیرت کو حرکت میں لانے والی یہ کہ آج بھی عیسائیوں نے اپنے معبد کا، اپنے گرجا کا یہ مقام رکھا ہوا ہے کہ شادی کے لیے وہاں حاضر ہونا پڑتا ہے.
ان کے پادری کا یہ وقار ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر پر نہیں آتا جوتیاں پٹخارتا ہوا، اور چند ٹکوں کے لیے وہ آپ کے پیچھے پیچھے نہیں گھومتا، آپ کو جانا پڑتا ہے۔ آخر عیسائیوں کے ہاں پردہ نہیں ہے تو لڑکا بھی جاتا ہے، لڑکی بھی جاتی ہے، اور ساری عمر کا ساتھ دینے کا معاہدہ، اس سے بڑا کوئی معاہدہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ساری عمر کا ساتھ دینے کی اگر نیت نہ ہو تو نکاح ہی درست نہیں۔ ساری عمر کا ایک معاہدہ ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی معاہدہ اس سے بڑا معاہدہ نہیں، کوئی معاہدہ اس سے زیادہ مبارک اور مقدس معاہدہ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک فریق صرف آتا ہے، دوسرا فریق تو نہیں آتا، ایک اصالتاً دوسرا وکالتاً، اس کا وکیل ہوتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ ہم نے اس مسجد کا جو ہے وہ وقار، میں نے وہ دلیل تو دی تھی اس لیے کہ آخر یہ روایات آپ کی کیسے بن گئی؟ اگر پردہ نہیں ہے تو لڑکی کو یہاں لائیے، ایجاب و قبول دونوں کا آمنے سامنے ہو، لیکن یہ کہ یہی چیز ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق ہے۔ لیکن بہرحال اس کو تو ذہن میں رکھیے کہ وہ جاتے ہیں دونوں چرچ میں، ان کا پادری جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ تو یہ وقار انہوں نے اپنے جو بھی مذہبی شخصیتیں ہیں ان کا اور اپنے معبدوں کا اب تک رکھا ہے، اور ہم نے جو ہے کس طریقے سے گرا دیا اس مسئلے کو۔ پھر چوتھی دلیل کہ ایک نیا خاندان جو وجود میں آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے نا، خیر و برکت کی۔ بتائیے اس سے بہتر کوئی ماحول دعا کا بنے گا؟ آپ نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہوں، قالین بچھا دیے ہوں اور شامیانے لگا دیے ہوں، نئے سے نیا شامیانہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ، اور وہاں سب کچھ اہتمامات ہوں، لیکن وہاں کی فضا کیا ہوتی ہے؟ ٹھٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب نکاح کا وقت آتا ہے وہ سگریٹیں پیے ہوئی دھوئیں سے وہ مرغولے جو ہیں اس پوری فضا کو مقدر بلکہ ناپاک بنائے ہوئے، اس وقت کوئی مولوی صاحب جو ہے ایک کونے میں بیٹھ کے من 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 کر کے وہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، دعا مانگو جی۔ آپ ایمانداری سے بتائیے وہاں دعا کا کوئی ماحول ہوتا ہے؟ وہاں 1% لوگوں کی بھی کوئی دعا کی کیفیت قلبی ہوتی ہے؟ کہاں یہ ماحول کہ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے، اللہ کے گھر میں ہیں تو خیر و برکت کی دعا کریں گے، اور اتنی کثیر تعداد سے لوگ دعا کریں گے۔ اس کو چھوڑ کر وہ جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم نے مجھے چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بنا رہے ہو؟ کتنا برا بدل ہے جو ان ظالموں کو ملا ہے، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اور شیطان کی دوست۔ ویسا ہی وہ ظالم بدل جو ہے ان ظالموں کو جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اس ماحول اور مبارک اور مقدس ماحول کو چھوڑ کر، اور وہ ماحول زمین و آسمان کا فرق سے نسبت خاک رہا بعالم پاک۔ اور آخری بات یہ کہ اس پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے اس کی بچت ہوتی ہے، اسے کسی خیر کے کام میں لگائیے، کسی بھلائی کے کام میں لگائیے۔ تو یہ 5 دلیلیں ایسی ہیں اور پھر بھی کوئی مشکل والی بات نہیں۔ تو الحمدللہ کہ اس پہلے مسئلے کا کیا ہے، پہلے مسئلے میں تو خاصی ریسپانس ملی اور لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ دوسرا اصلاحی قدم میں نے یہ اٹھایا اور وہ عین دین کی حکمت اور دینی مقاصد کے مطابق ہے کہ خطبہ نکاح جو ہوتا ہے وہ صرف ایسے نہیں کہ بس ایک رسم پوری ہو رہی ہو۔ میں نے لفظ استعمال کیا تھا جنتر منتر، اور ایک مفتی صاحب میرے خلاف کھڑے ہو گئے فتویٰ لے کر۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خطبہ جنتر منتر ہے، میں نے کہا تھا ہم نے اس کو بنا دیا جنتر منتر کہ بس ایک رسم ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ دی ہے، حالانکہ خطبے کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، خطبہ ایک خطاب ہوتا ہے، خطبے کی غرض و غایت نصیحت ہے، وعظ ہے، یاد دہانی ہے۔ یقیناً یہ یاد دہانی اہم ترین ہے دولہا کے لیے، اس کی زندگی کے ایک اہم دور کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن وہ تو باتیں تو اس میں وہ ہیں جو سب کے لیے موتی ہیں، ہیرے ہیں، اور ان کو بار بار کانوں کے راستے سے ہو کر دل و دماغ کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ لہذا خطبے میں یہ کبھی نہیں ہوا معاذ اللہ میرے خلاف پروپیگنڈے نہ معلوم کیا کچھ ہو رہے ہیں۔ یہاں میں نے سنا کہ وہ تو یہ خطبہ پڑھتے ہی نہیں مسنونہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطبہ مسنونہ میں پڑھتا ہوں لیکن ساتھ اس کی تشریح کرتا ہوں۔ جیسے یہ خطبہ جمعہ تو ہمارا ہوتا ہے جب دوسری اذان ہو جاتی ہے، وہ عربی میں ہوتا ہے نا، اصل خطبہ وہ ہے، لیکن اس سے پہلے تقریر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تو کرتے ہیں نا کہ بھائی اس خطبے سے تو کوئی مقصد تو پورا ہو نہیں رہا، ایک حکم تو ہو گیا پورا، اور وہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ہوا کرتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوا، اس لیے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، وہ خطبہ تو عربی میں پڑھا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اب کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا معاملہ اور ہے، نماز تو کوئی شخص ذرا سا بھی کوشش کرے گا تو نماز تو وہی پڑھی جاتی ہے نا، اس کے مفہوم کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن خطبہ تو خطبہ ہے،
اس میں احادیث آیات اور کوئی اس میں کوئی اور وعظ و نصیحت کی بات، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو پہلے بیان کر دیا جائے تو یہ یقیناً اس خطبے کی جو اصل غرض و غایت ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں وہ غرض و غایت حاصل ہو جائے۔ تیسرا اصلاحی قدم جو ہے یہ ہے اصل میں کڑوی بات اور بڑی کٹھن بات اور مشکل بات، اور میں اسی لیے اس قدر اہتمام کے ساتھ آج یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے شخص نے اگر یہ ہمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مثال کو دلیل بنا کر اوروں کو بھی ہمت دے، اس لیے کہ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی شخص چل پڑے اس کے پیچھے پیچھے چلنا آسان ہوتا ہے، دلیل دے سکتا ہے صاحب فلاں نے بھی تو کیا تھا، آخر کیا اس کی ناک کٹ گئی، کیا ہو گیا، اس کو کیا گھر والوں نے نکال دیا، اس کو برادری نے کیا مقاطع ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہو تو اس کو جھیلنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے حق کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ لڑکی والے کی طرف سے کسی دعوت طعام کا اہتمام نہ ہو۔ دیکھیے اس کی اصل بات کو سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو اس میں بھی دلیل ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی کے موقع پر دعوت طعام کا جہاں تک تعلق ہے، دو دعوتیں جو ہیں عام طور پر ہوتی ہیں۔ ویسے آج کل جن کے پاس پیسے بہت ہیں اور اپنے پیسے کا اظہار کرنے کا یہی موقع ہوتا ہے، اور کون سا ہوتا ہے؟ خاص طور پر جن کے پاس کالا دھن جو ہے وہ بے شمار جمع ہو گیا ہے، اب یہی موقع ہوتے ہیں اس کے اظہار کے لیے۔ وہ تو میں علیحدہ بات کروں گا، وہ تھوڑا سا علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں اس پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تو دعوتیں اور بہت سی ہو گئیں، بہانے بہانے سے دعوت، اب یہ مہندی کی دعوت ہے، اور اب یہ وہ تاریخ لینے جانا ہے تو اس کی دعوت ہے، اور اب یہ فلاں کی دعوت ہے اور فلاں کی دعوت ہے۔ عام طور پر دو دعوتیں، ایک نکاح کے وقت بیٹی والے کی طرف سے، اور ایک ولیمہ جو لڑکے والا کرتا ہے، لڑکا کرتا ہے لڑکے والا کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہرحال اکثر و بیشتر یہ جوڑ جو ملتے ہیں تو تقریباً برابر کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ کروڑ پتیوں کا جوڑ کروڑ پتیوں سے ملتا ہے اور لکھ پتیوں کا لکھ پتیوں سے، عام طور پر اللہ ماشاءاللہ استثنائی مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ دونوں دعوتیں تقریباً ہم وزن ہوتی ہیں، ایک طرح کی ہوتی ہیں، ایک معیار کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے آپ غور کیجئے کہ اگر ایک دعوت کٹ جائے تو کم سے کم آدھا کام تو ہو گیا نا۔ سادگی کی دلیل سے تو کچھ نہیں ہوگا، بالکل ڈھیلے کا فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے سادگی کی طرف کوئی شخص جاتا ہی نہیں، جو اس کا اپنا معیار ہے اس کے مطابق کا کھانا کھلاتا ہے، تب بھی ان دو دعوتوں کی بجائے ایک تو لے گئی، نصف کا معاملہ تو ایک قدم سے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ بات دلیل نہیں بن سکتی، یہ تو میں نے آپ کو اس کا بائی پروڈکٹ یا نفع بتا دیا۔ اصل میں جو اس کی دلیل یہ ہوگی وہ یہ ہے کہ رجوع کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کتنے نکاح کیے؟ متعدد کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے اور صحابہ کرام کی۔ آپ پوری چھان جائیے سیرت کی کتابیں، پوری چھان جائیے حدیث کی کتابیں، آپ کو ولیمہ جو ہے اس کی تاکید بھی مل جائے گی۔ ولیمے کے لیے یہاں تک بھی الفاظ مل جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ آتا ہے، یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ ایک مرتبہ حضور سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا حضور نے کہ ان کے کپڑوں پر کچھ خوشبو سی لگی ہوئی تھی جیسی شادی کے موقع پر لگائی جاتی ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کا کہ میں نے ایک نکاح کیا۔ اب آپ ایک تو یہ غور کیجئے کس قدر سادگی سے وہ نکاح وہاں ہو گیا کہ حضور کو بھی پتہ نہیں، یعنی مدینے میں نکاح کر رہے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، لیکن اس کے لیے یہ کہ کوئی بہت لمبا چوڑا اہتمام کچھ ہے نہیں، بس نکاح ہو گیا جیسے سادگی سے ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک ہی بکری کا ولیمہ کرو، اگر زیادہ کسی کے پاس نہیں آیا۔ بعد میں آیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بخاری کی روایت ہے فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، تو حضور نے تمام لوگوں کو، یہ میرا اندازہ ہے کہ تمام صحابہ، ناس کا لفظ جب آئے گا تو وہ کسی چھوٹی جماعت کے لیے نہیں آئے گا، بڑے پیمانے پر حضور نے ولیمہ کیا تھا اور سب کو گوشت اور روٹی سے رجا دیا تھا، یعنی اتنا کھلا آپ نے ولیمہ کیا۔ اس لیے ولیمے میں کوئی پابندی نہیں، بڑے سے بڑے ولیمہ کیجئے، آپ پورے شہر لاہور کو مدعو کر لیجئے، میری طرف سے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک کر دیں گے تو کم سے کم آدھا تو گیا نا۔ اچھا ولیمے کے بارے میں یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ حضور نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے، کہ اس میں امیروں کو بلایا، اس لیے کہ ولیمہ جو ہے ظاہر بات ہے وہ مسلی کھلانے والی دعوت تو نہیں ہوتی، وہ تو ہر شخص اپنے احباب کو، اقربا کو، اعزاء کو اولیت دے گا، پھر جتنا جتنا دائرہ وسیع ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اس میں اغنیاء کو بلایا جاتا ہے اور فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو برا کھانا ہوا نا۔ لیکن پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جب بھی ولیمے کے لیے بلایا جائے ضرور جاؤ۔ یہ توازن آپ کو ملے گا صرف کلام خداوندی میں یا کلام محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ ایک طرح مذمت کی بات جو تھی وہ بھی بتا دی کہ یہ کھانا کو اچھا کھانا اس اعتبار سے نہیں. یہ بھی حکم دیا کہ اگر آپ کو ولیمے کے لیے دعوت دی جائے تو جائیے ضرور. اگر طبیعت کھانے پر آمادہ کھانا نہ کھائے لیکن جائیں ضرور وہاں پر. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، اگر چاہے تو کھائے، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، نہ طبیعت آمادہ ہو، کوئی شے ایسی پکی ہوئی ہے کہ جو اس کی طبیعت سے مناسبت نہ کھائے، لیکن یہ کہ وہاں جائے ضرور. یہاں تک فرمایا کہ جو ولیمے کی دعوت کو رد کر دے اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب آپ سوچئے، ایک طرف اتنا زور، اتنی تاکید، اتنا ذکر، دوسری طرف خالی ہے میدان، کہیں ثابت نہیں کہ لڑکی والے کی طرف سے کوئی دعوت ہوئی. حضور نے خود کی ہو اپنی بچیوں کے موقع پر کوئی دعوت طعام کا اہتمام کیا، قطعاً ذکر. یہ ہے اصل میں ہمارے لیے دلیل کہ دین میں سند ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ حدیث کی روح سے دیں گے تو ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے دلیل. دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے. اور آپ کے لیے اگر کوئی اور دلیل جذباتی طور پر زیادہ کارگر ہو سکتی ہو تو علامہ اقبال کے اس شعر سے زیادہ مؤثر بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا خویش. اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ دین تو ہے ہی وہ، ان کا فرمایا ہوا دین، انہوں نے جو کچھ کیا وہ دین. دین انہی چیزوں کا نام ہے. یہ قرآن بھی ان کی زبان سے نکلا ہے، ان کے قلب مبارک پر اترا ہے، لیکن ہمیں تو ان کی زبان سے ملا ہے. انہوں نے اس کو پڑھا ہے. انہوں نے فرمایا سورہ قیامہ میں جو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب محمد کو ہم پڑھوائیں تو جب ہم اے نبی آپ کو پڑھوائیں تو آپ اسی کی پیروی کیجئے، اور وہی جو حضور کی زبان سے نکلا ہے وہ ہمارے لیے قرآن. تو معلوم یہ ہوا کہ دین تو نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور متابعت اور آپ کی اتباع. لہذا ہمارے لیے دلیل تو یہ ہے کہ جو کام حضور نے کیا وہ صحیح، اور اس کو ضرور کرو، کم سے کم درجے میں کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کرو. ایک جگہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بمدین من شعیر، بعض اپنی بیویوں کا حضور نے جو کیا. اب حالات بدلتے رہتے ہیں، کسی وقت جو ہے وہ کشادگی ہے، کسی وقت تنگی ہے. تو 2 مد جو تھے ان پر ولیمہ کیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ایک مد بنتا ہے کوئی 3 سے 3.5 سیر کا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ 7-8 سیر جو تھے. اب ان کا کیا کیا وہ اس میں حدیث میں نہیں ہے، ان کو بھون دیا، ان کو کس طریقے پر کیا، لیکن یہ کہ شریک کر لیا. تو یہاں سے وہاں تک پورے مدینے کو اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، گوشت روٹی، تو وہ بھی محمد سے ثابت اور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر 2 مد جو تھے اس پر بھی لوگوں کو شریک کر لیا. تو یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولیمہ ضرور کیجئے، اور یہ بیٹی کی طرف سے دعوت کا جب تک کہ آپ پتہ بالکل چاک نہیں کریں گے کوئی فرق اس معاشرے کے اندر نہیں آئے گا. اس کے لیے دلیل وہی ہوگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ذرا اس کے لیے ایک اور جذباتی دلیل بھی سننا چاہیں تو وہ بھی ہے. دیکھیے، غور کیجئے اس پر. یہ لفظ شادی خوشی، اس میں جو 2 فریق ہیں ان میں سے حقیقتاً خوشی ہوتی ہے صرف لڑکے والے کو اور لڑکے کو. حقیقی خوشی لڑکی والے کو نہیں ہو سکتی. لڑکی گھر سے نکل رہی ہے، وہ جو 17-18 برس ایک گھر میں رہی ہے، بہن بھائیوں کی کتنی پیاری، ماں باپ کے وہ آنکھوں کی یوں سمجھیے کہ ٹھنڈک، وہ تو جا رہی ہے نا، آج سے داغے مفارقت دے رہی ہے. آج سے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں شمار ہوگا، اس کا اپنا گھر تو وہ دوسرا ہے. اب تو یہاں آئے گی، کبھی بطور مہمان آئے گی، اس سے زیادہ تو نہیں. پھر یہ کہ کتنا ہی آپ نے اہتمام کر لیا ہو، کچھ نہ کچھ اندیشہ رہتا ہے، پتہ نہیں موافقت ہو نہ ہو، یہ بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے. ایسے ایسے دردناک واقعات سامنے آتے ہیں اور سب کو سننے میں آتے ہیں. کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے اس میں، کس کس طریقے سے زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں. سارے امکانات معاشرے میں موجود ہیں. بتائیے، وہ موقع لڑکی والوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک احساس فرض کا بوجھ ذرا اترتا ہے. ایک ذمہ داری تھی، وہ ایک اللہ کا شکر جو ہے ان کے قلب کی گہرائیوں سے نکلے، وہ بات دوسری ہے. رخصتی کے وقت اکثر بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں. مجھ جیسا کٹھور دل انسان اپنی آنکھوں میں آنسو آنے سے نہیں روک سکا، تو میں اس سے اندازہ کرتا ہوں کہ کیا حال ہوگا دوسروں کا. میں تو اپنے بارے میں یہ اندازہ رکھتا ہوں کہ میں بہت سخت دل آدمی ہوں. لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت ہوتی ہے بچی کو گھر سے رخصت کرنے کی، اب آپ سوچئے عام جو انسان کے اندر ایک کامن سینس جس شے کا نام ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے دل اس وقت جو ہے اس طریقے سے زخمی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں یہ مرغ پلاؤ اور یہ مرغ مسلم کی پلیٹیں لے لے کر اڑانا جو ہے،
یہ کوئی غور نہ کرے آدمی، سوچے نہ تو بات دوسری ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یہ، بس توجہ نہیں ہوئی، ایک معاشرے کی رسم میں چل رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ دعوت کا موقع ہوتا ہے، وہ خوشی کا مرحلہ ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ ان کے اعتبار سے تو واقعہ یہ کہ نہایت سادگی سے ان کا فرض ادا ہو جائے۔ ہاں، جس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ایک گھر میں فرد کا اضافہ ہوا ہے، وہاں اصل خوشی ہے، اس کو تاکید کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک ہی بکری۔ یہ بکری جو ہے اس زمانے کی سب سے ہلکی شے ہوتی تھی، اس لیے کہ بھیڑوں بکروں کے گلے ہوتے تھے، یہ ان کا اصل مال تھا۔ تو کسی کے پاس زیادہ نہیں ہے، ایک بکری ہی اگر ہے تو وہ بھی اس کے اندر اس کو پکائے یا جو بھی کرے اور اپنے بھائیوں کو شریک کرے۔ تو ولیمے کی اس قدر تاکید، لیکن یہ کہ کہیں لڑکی والے کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی ذکر نہ ہونا، یہ ہے در حقیقت ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل، اگرچہ اضافی دلیلیں اور بھی دوسری موجود ہیں۔ تو یہ قدم اگر اٹھا لیا جائے، آدمی اپنی خوشیاں جو ہے لڑکوں کے ساتھ پوری کرے، پورے اہتمام سے کرے، دعوتیں دے جو بھی کرنا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ لڑکی کی طرف سے دعوت کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ میں نے جب اس کا آغاز کیا تھا یوں ہی کیا تھا کہ پہلے میں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں کسی نکاح میں شریک نہیں ہوگا جو مسجد میں نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بہرحال جو ساتھی یہاں آئیں اور نکاح یہاں پر میں پڑھ دوں گا، اگر وہ دعوت طعام کا اہتمام کریں گے میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ الحمدللہ کہ اس کے بعد سے لے کر 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے اپنی صحت کو توڑا نہیں۔ دوستوں نے میرے ساتھ تعاون زیادہ کیا، رشتہ داروں نے تعاون میں کمی کی ہے، اور وہاں جو ہے ٹوٹ پھوٹ ہوا ہے، دل بھی ٹوٹے ہیں، رشتے بھی ٹوٹے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک دوستوں کا احباب کا تعلق، انہوں نے تعاون کیا ہے، اور میں نے بھی اس کو گوارا کیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایک قدم میں ساتھ چلتے ہیں تو بھی غنیمت ہے۔ میرا وہ گوارا کر لیتے ہیں کہ وہ میں اگر ان کے ہاں اس کھانے میں نہیں جاتا تو وہ مجھ سے شکایت نہیں کرتے، عوض معاوضہ گلا ندارت، ایک کام میں انہوں نے میرے ساتھ تعاون کر لیا، ایک میں نے ان سے کر لیا۔ لیکن یہ کہ یہ ہے بہت ہمت کا کام، اس کو جو ذرا برادریوں کی سطح پر طے کر لیا جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں، اور ذرا چند مثالیں اگر اس کی اٹھ جائیں گی اور سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ چوتھی بات جو میں نے شروع کی تھی وہ ذرا کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں شدت کا رنگ آیا ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کی بات کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ بارات کا تصور ذہن سے نکل جائے۔ یہ بارات کس بلا کا نام ہے؟ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے لیے پوری عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں، قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں۔ یہ میرج پارٹی اور یہ بارات کی شکل میں جتھا بنا کر لڑکی والے کے گھر جانا، اور اس میں اصل پس منظر ہے ہندوانہ۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جہیز کے ساتھ، کیونکہ ہندوؤں میں لڑکی کا کوئی حق وراثت میں نہیں تھا۔ جب لڑکی گھر سے رخصت ہوتی تھی جو کچھ دیتے تھے اس وقت دے دیتے تھے، اس کو وہ دان بھی کہتے تھے، دہیج بھی کہتے تھے، اور یہ گویا کہ ایک خیرات تھی جو وہ دیتے تھے، اس لیے کہ حق تو لڑکی کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اب چونکہ کسی ایک گاؤں سے لوگ جا رہے ہیں، انہیں لڑکی کو بھی لے کر آنا ہے اور وہ جو کچھ دولت ہے وہ بھی لے کے آنی ہے، تو جتھا چاہیے، ورنہ تو راستے میں ڈاکہ پڑے گا۔ تو وہ جتھا لے کر جاتے تھے بارات بنا کر، اور وہاں پھر ظاہر بات ہے کہ جب جائیں گے تو دھڑلے سے جائیں گے، پھر وہاں خاطر تواضع کرائیں گے، 2 دن 4 دن ٹھہریں گے، وہاں جشن ہوگا، اور وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ تو اب گاؤں میں دیہاتوں میں شاید رہ گیا، اور شہروں میں تو اس طرح کا معاملہ اب نہیں رہا ہے۔ پھر لوٹتے تھے وہ مال غنیمت سے لدے پھدے، اور وہ لے کر آتے تھے۔ یہ سارا وہ ہندوانہ پس منظر ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اس کی جڑ کاٹنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ کسی درجے میں بھی ہو جائے تو پھر اصلاح کا عمل شروع نہیں ہوگا۔ لڑکی والے کے گھر اگر 4 آدمی بھی جائیں گے تو ظاہر ہے آخر یہ کچھ انسانی مروت کا بھی تقاضا ہے، پانی پلا دے، چائے پلائے۔ اب صاحب چائے پلائیں تو کوئی تھوڑا سا کیک پیسٹری ہو جائے تو آخر کیا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی جاتے ہی ذرا کولڈ ڈرنک ہو جائے پھر چائے ہو جائے۔ یہ جو پھر رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے کسی جگہ دلیل ہے ہی نہیں۔ چائے ہو سکتی ہے تو 1 پیس میں آخر کیا حرج ہے، کوئی دلیل اس کو نہیں روک سکتی، اور 10 آدمی آ گئے تو 15 آ گئے تو کون سی قیامت آ گئی، اور جب 15 آ گئے تو 150 آ گئے تو کون سی قیامت آ جائے۔ اس بارات کے تصور کو جڑ سے کاٹنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ نمبر 1 تو یہ کہ جب نکاح یہاں ہو گیا تو اب کاہے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں؟ معاملہ رہ گیا اب رخصتی کا، رخصتی کے لیے بھی تو بہرحال کوئی نہ کوئی جتھا جائے، کچھ عورتیں جائیں، کچھ خواتین جائیں، ان کے ساتھ لے کر جانے والے جائیں، کچھ کاریں جائیں تو پھر ان کے ڈرائیور جائیں، اور وہ خالی کیسے آ جائیں، کوئی چائے پانی پلائے۔ میرے لیے مسئلہ اس وقت آیا جب کہ میری پہلی بچی کی شادی کا معاملہ ہوا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اگر ٹھنڈا پانی بھی پلا دیا تو وہ بن جائے گا، سارا میرے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا،
کہ جی آخر پلایا تھا. یہ تو دوسروں کو کہنے کے لیے بہت ہے تکڑے، لیکن یہ کہ جب آتا تو ایک بوتل پلا دی تو کیا، اور اگر اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ اور لوازمات بھی ہو گئے تو کیا. اس وقت میں نے یہ شروع کی ہے کہ مسجد ہی سے بچی کو رخصت کرو تاکہ میرے گھر پہ کسی کے آنے کا سوال ہی نہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں شدت ہے، لیکن یہ کہ کسی بھی برائی کو کاٹنے کے لیے ایک دفعہ جب تک شدت نہیں کی جائے گی وہ برائی کٹے گی نہیں. جب تک جڑ سے نہیں کاٹیں گے آپ اسے، پھر وہ اوپر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ردے رکھے جائیں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ برات کا تصور بالکل ختم. اگر آپ اس کو اس طور سے کر سکیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کراچی میں کچھ بعض لوگ کرتے ہیں کہ طے ہے ان کے ہاں کہ صرف چند خواتین جائیں گی اور جا کے بچی کو لے آئیں گی، دولہا اور چند خواتین. لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی بڑھتا ہے پھر معاملہ. کراچی میں البتہ غالباً میمن برادری نے یہ طے کیا تھا کہ وہ مسجد کے پاس ہی خیمہ لگا دیتے تھے اور عورتیں وہاں آ گئیں، وہیں ان کو کوئی تھوڑا بہت پانی وانی پلایا اور وہیں سے رخصت کیا. تو اس طرح کے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے. اس میں بھی بہرحال میں نے تو وہ اس کا اس شکل اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ شدت کا پہلو نظر آئے گا بعض لوگوں کو، اور انشاءاللہ جب اس اصلاحی عمل کو ہم بڑے پیمانے پر شروع کر لیں گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ابھی آغاز کے لیے یہ شدت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اور اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ اور کیا حرج ہے اور یہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی. ان دلیلوں سے جو اضافہ ہوگا تو پھر وہ ساری جو ایک کوشش ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا. تو یہ تھی وہ دوسری چیز. اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں. یہ مسئلہ ہے بہت پیچیدہ، جہیز کا مسئلہ. اس میں ایک بات تو یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں مغالطے ہیں، ان کو رفع ہو جانا چاہیے. ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے ساتھ وہ جہیز کا لفظ ہمارے سیرت نگاروں نے لکھ دیا ہے. یہ غلطی ہوئی ہے ہندوستان میں، چونکہ ایک لفظ چل رہا تھا، مروج تھا، معروف تھا، وہ لفظ جو ہے ان کے قلم سے ٹپک گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی حضرت علی سے. حضرت علی کا کوئی اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود نہیں تھا. تو حضور کی دو حیثیتیں تھیں وہاں. ایک طرف آپ لڑکی کے والد تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، دوسری طرف دولہا کے ولی بھی حضور ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوہری حیثیت ہے جس کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور لوگوں کو اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ دلیل بنا لیتے ہیں اس کو. وہ یہ کہ حضور نے جب یہ رشتے کی بات ہو گئی پوری تو حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے مہر کے لیے؟ تو ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ان کا میرے پاس تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا وہ ایک زرہ تمہارے پاس ہوتی تھی. انہوں نے کہا جی ہاں وہ تو ہے. آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے. اشارہ سمجھ لیا حضرت علی نے کہ جا کر اس زرہ کو فروخت کیا. غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا اور رقم بھی اچھی دے دی. وہ لا کے انہوں نے حضور کے قدموں میں ڈال دی. حضور نے اس میں سے کچھ پیسے فوراً اٹھائے حضرت بلال کو دیے کہ کچھ خوشبو وغیرہ کا اہتمام کر لو، آخر شادی ہے، نکاح ہے، اس کا کچھ نہ کچھ لوازم ہے. کچھ اس رقم میں سے انہوں نے وہ سامان تیار کر دیا کہ جو آخر گھر سے اب نکل رہی ہے بچی، کسی اور گھر میں جا رہی ہے. گھر بھی کس کا تھا؟ ایک انصاری نے اپنا گھر عاریتاً دے دیا. عاریتاً کیا، ہدیتاً دے دیا. وہ انصاری تھے جن کے پاس بہت سے مکانات تھے. اس سے پہلے حضور کو بھی وہ مکانات دے چکے تھے. کئی ازواج مطہرات کی جب تعداد میں اضافہ ہوتا تھا تو پھر ضرورت پڑتی تھی کوئی ایک کمرہ، کوئی حجرہ، کوئی تو ہونا. تو انہوں نے کئی ہدیے کیے تھے. اس موقع پر بھی انہی نے پھر ایک چھوٹا سا مکان جو ہدیہ کیا. اب اس مکان میں جائے حضرت علی حضرت فاطمہ تو آخر وہ ایک بستر، ایک گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک گدا جس میں کہ وہ چھال بھری ہوئی تھی، ایک تکیہ اس میں بھی چھال بھری ہوئی، روئی کا کوئی سوال نہیں، ایک مشکیدہ کے پانی تو لانا ہوگا آخر پینے کے لیے، چند برتن جو ہیں یہ ہیں کہ جو حضور نے تیار کر دیے. لیکن یہ اپنے پاس سے نہیں، یہ اسی مہر کی رقم میں سے. مہر کس کا حق ہے؟ لڑکی کا ہے. یہ لڑکی کے گھر میں سامان ہے، لڑکی جو ہے اس کو استعمال کرے گی، اسی میں سے سامان ہے. اب اس کے سوا پوری سیرت میں مجھے دکھا دیجئے آخر حضور نے حضرت زینب کی شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ حضرت رقیہ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ حضرت ام کلثوم کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ کیا جہیز لے کر گئی حضور کے گھر سے؟ ذرا اس کی گنتی بتائیے. چونکہ دو جو ہیں آپ کی بنات مطہرات وہ تو حضرت عثمان کے گھر جا رہی ہیں. حضرت عثمان غنی انسان ہیں، دولت مند ہیں، ان کے ہاں کیا دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی کسی چیز کا تذکرہ تک آپ کو نہیں ملے. حضور کی ازواج جو آئی ہیں حضور کے گھر میں، کہیں آپ مجھے ثابت کیجئے وہ کوئی شے لے کر آئی ہیں. جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے تو نہ کسی پانی پینے تک کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، نہ کسی سامان کا ذکر ملتا ہے. تو یہ تھی وہ سادگی جو ہمارے دین کی تھی. جہیز کا ہمارے دین میں قطعاً کوئی تصور نہیں. اچھا ہندوستان میں یہ تصور کیوں تھا وہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کر چکا. اسلام میں لڑکی کا حصہ وراثت میں ہے.
آپ کروڑ روپے کا جہیز دے دیجئے، اس کے بعد بھی وہ وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کے انتقال کے بعد آپ کی وراثت اگر ہے تو اس کا حصہ ہے، وہ حصہ جو ہے وہ تو خیر دوسری بات ہے کہ ہم وہ چھوڑ چکے، تصوری ذہن سے نکل گیا۔ اور ہمارے ہاں ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے جنہوں نے انگریزوں کی عدالتوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، رواج کا فیصلہ چاہیے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بے شرم لوگ مسلمان کہتے تھے کہ جنہوں نے شریعت کے فیصلوں کو رد کیا، انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر اور رواج کی بنیاد پر فیصلے کرائے۔ لیکن بہرحال اب تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ ایک حرکت ہے، بیداری ہے، دین کی طرف آنے کا جذبہ ہے، تو اس حقیقت کو اگر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس کو قبول کر لیں گے کہ لڑکی کا وراثت میں حصہ رہے گا، وہ کبھی بھی دائیں نہیں ہو سکتا، اور شادی کے موقع پر کچھ نہ دیں۔ البتہ ہدایاں ہیں، تحائف ہیں، یہ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہدیہ ہے، ہبہ ہے، اس اسلام میں تو یہی چیزیں ہیں نا دینے کی۔ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں، کوئی شے ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی کہ اس موقع سے اس کو ہٹا دیجئے کم سے کم۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ میرے نزدیک اس کا بڑا گہرا تعلق ہے معاشرے میں طلب اور رسد کا جو نظام ہے اس کے ساتھ، جسے آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کہتے ہیں۔ معاشی معاملات سارے دنیا میں اگر غور کریں گے تو اسی اصول پر چلتے ہیں۔ جس شے کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی اور سپلائی کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو شے زیادہ ہو جائے گی اور ڈیمانڈ کم ہوگی اس کی قیمت گر جائے گی۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ اصول یہ جہیز میں کہاں لے آیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس معاشرے میں لڑکیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لڑکوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو لڑکی کی قیمت اٹھتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو اب بھی پٹھانوں میں مل جائے گا اتنا 1000 روپے مہر، اور اس میں سے شاید کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہوں کہ جو اپنے پاس رکھتے ہوں اس پیسے کو، لیکن یہ کہ بہرحال اس حد تک سعودی عرب کے اندر جو معاملہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی رقم جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک وہاں پر لڑکیوں کی تعداد کم ہے، مرد زیادہ ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، تمدنی بعض لوگوں کی دلچسپی کے لیے اچھی ہوگی کہ عجیب بات یہ کہ جب تک کوئی قوم رہتی ہے پسماندہ، عام مفہوم میں پسماندہ، یعنی نئی تہذیب، تمدن، شہریت، یہ جب تک نہیں آتا اس وقت تک ایک تو مردوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے، مردوں میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے اور مردانہ اوصاف زیادہ ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی ہے، اپنے قول کے اوپر پکے ہو جانا ہے، یہ مردانہ اوصاف ہے۔ اصل یہ چیزیں بھی زیادہ ہوں گی معاشرے میں، مردانگی کا عنصر زیادہ ہوگا اور مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ اور جیسے جیسے تعلیم آئے گی اور جیسے جیسے سہولتیں آئیں گی، جیسے جیسے آسانیاں آئیں گی، تہذیب و تمدن آئے گا، یہ تینوں چیزیں گھٹ جائیں گی۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مرد بھی مرد نہیں رہیں گے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا بڑے مزاحیہ انداز میں کہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، وہ بڑا پیارا ان کے وہ مزاحیہ کلام میں وہ دو اشعار ہیں کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ تو اور اقبال نے جو بات کہی ہے کہ نسبانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، یہ بہت گہری بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑیے، تو جب یہ معاشرے کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی زیادہ ہو جائے گی، مردوں میں مردانگی کے جوہر اور مردانہ اوصاف کم ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس معاشرے میں لڑکی، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے، لڑکی بکتی ہے۔ اس معاشرے میں لڑکا بکتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ اور اب تو خیر حالات کچھ بدل گئے ہیں، ایک زمانے میں تو شرطیں ہوتی تھی، لڑکے کو اتنا جہیز دیا، لڑکی کو دیا جائے گا تو شادی ہوگی، ہمارے لڑکے کو انگلستان تعلیم کے لیے بھیجیے، وہ کار لے کر آئے اور یہ لے کر آئے۔ اور ہندوستان میں تو اب بھی آپ کو معلوم ہے سینکڑوں لڑکیاں تو جلا دی جاتی ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ جہیز لے کر نہیں آئے۔ یعنی اب اس کا سبب یہی ہوتا ہوگا کہ وعدے انہوں نے کوئی کیے ہوئے ہوں گے پہلے، یا یہ کہ جو بھی ماحول ہے اس کے مطابق توقع تھی وہ توقع پوری نہیں ہوئی تو وہ دلہن ہی جلا دی گئی۔ تو یہ چیزیں در حقیقت اس طرح کی ہیں کہ ان کو ایک دم تو ختم کرنا بڑا مشکل ہے۔ معاشی معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہے، تمدنی معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اس میں دو اصلاح تو ہم فوراً کر سکتے ہیں، جس کو تو اللہ ہمت دے۔ میں نے تو الحمدللہ ہوتے ہوتے یہاں تک بھی اللہ نے پہنچا دیا، سہولتیں اس نے پیدا کی ہیں، یہ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میرا کمال ہے، اس نے مجھے آزمایا اور پھر میرے لیے سہولت پیدا کر دی۔ ان مع العسر یسرا، میری سب سے چھوٹی بچی تو خیر ابھی ایک بچی تو ہے میرے ہاں ابھی، لیکن ان جو بچیوں کی شادی ہوئی ان میں سے آخری بچی جس کی شادی ہوئی ہے، ایک رتی سونا بھی اس کے ساتھ نہیں گیا میرے گھر سے، یہ میری طرف سے۔ اس سے پہلی بچی کا معاملہ ہوا تھا تو 2 تولے کا کوئی تھا، وہ اس مرتبہ میری بیوی اگرچہ اڑی رہی تھی کہ 2 تولے تو کم سے کم دو، میں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں،
تاکہ کم سے کم میں یہ کہہ تو سکوں کھڑا ہو کر کہ ایک رتی سونا بھی وہ میرے گھر سے لے کر نہیں گئی، اور کوئی سامان کا تو خیر سوال ہی نہیں، لیکن یہ کہ یہ زیور استعمال کا کوئی ہو، چھوٹا سا ڈبیا سی بندی ہوئی کہیں رکھی ہو تو کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی، لیکن میں یہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک رتی سونا وہ لے کر نہیں گئی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جس کو اللہ ہمت دے دے وہ اس کا فیصلہ کر لے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ حالات سازگار پیدا فرما دے۔ لیکن یہ کہ دو کام تو ہر شخص کر سکتا ہے، ایک تو یہ کہ جہیز کی نمائش قطعاً نہ، یہ تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نمائش کے جو خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے تو وہ ساری گندگیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر آپ نے کچھ دینا ہے خاموشی سے دیں۔ نمبر دو یہ کہ اگر اس کو بھی آگے پیچھے کر دیں بجائے اس وقت دینے کے تو ایک اور بھی اصلاح کا قدم ہو سکتا ہے۔ بچی کو آپ نے دینا ہے بعد میں دے دیجیے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت دیں گے تو کتنا ہی آپ چھپائیں، والیوم تو نظر آ جائے گا نا کہ کیا جا رہا ہے ساتھ، کتنے ٹرک گئے تھے، کتنا سامان گیا ہے، چاہے آپ نے کھول کھول کر ایک ایک کپڑا نہ دکھایا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس سے اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسم، چاہے تم کسی طرح کا لبادہ اپنے گرد لپیٹ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ یہ واقعہ آج میں پڑھ رہا تھا صحابیات نامی ایک کتاب میں، تو یہ واقعہ بالفعل ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ احساس ہوا تھا کہ پردہ ہونا چاہیے۔ ابھی قرآن مجید میں کوئی ہدایات نازل نہیں ہوئی تھی، وہ حضور سے کہتے رہتے تھے کہ کم سے کم آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو پردے میں رہیں، ان کا کوئی باہر نکلنے کا سوال نہ ہو۔ تو اسی اپنے اس جذبے میں وہ ایک غلط حرکت کچھ ان سے ہو گئی نیک نیتی کے ساتھ۔ حضرت سودا جو ہے حضور کے ازواج مطہرات میں سے، وہ بہت طویل القامت بھی تھی اور ویسے بھی لہیم شہیم جسمانی اعتبار سے نمایاں تھی، تو وہ اگرچہ لپٹی لپٹائی جا رہی تھی تو حضرت عمر نے دور سے کہہ کے پکار کے کہا سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ وہ انہوں نے اسی لیے کہ ان کو احساس ہو جائے اور یہ نہ نکلا کریں گھر سے باہر، انہوں نے جا کر حضور سے شکایت کی، لیکن پھر وہ آیات جب نازل ہو گئی قرآن مجید کی تو معلوم ہوا کہ جو بات عمر کہہ رہے ہیں وہی منشائے خداوندی ہے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا کہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پر۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کے امتیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام فرماتا ہے، محدث کہلاتے ہیں وہ، میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے خطیب جب یہ کہا کرتے ہیں کہ الذی وافق رایہ بالوحی والکتاب، تو ظلم کرتے ہیں حضرت عمر پر۔ ایسا تو کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی رائے موافق نہ ہو وحی اور کتاب کے۔ حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ الذی وافق الوحی رایہ، یہ وہ شخص ہے کہ وحی نے موافقت کی ہے ان کی رائے کی، تو درجہ تو یہ تھا۔ یہ تو توہین ہو رہی ہے عمر کی جب آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ تو ہر صحابی کی شان ہے کہ جب وحی آ گئی تو موافقت رائے پیدا ہوئی گئی۔ عمر کی تو شان یہ ہے کہ وحی ان کی موافقت میں نازل ہوئی ہے بارہا، یہ تو ایک مثال ہے۔ تو میں وہ شعر چونکہ آ گیا تھا کہ من انداز قدت رامی شناسم، تو جہیز اگر بند بھی جائے گا تو پتہ تو چلے گا نا کہ کیا کچھ جا رہا ہے، اس سے وہ ساری خرابیاں جو ہیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ دو اصلاحیں تو فوراً کیجئے، باقی جسے جتنی اور ہمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ اس جڑ کو بالکل کاٹ دے۔ ہبہ کا معاملہ تو ہدیے کا معاملہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ کم سے کم یہ کام کر لیے جائیں کہ جہیز کی کوئی نمائش نہ ہو، اور جہیز شادی سے پہلے یا بعد وہ کہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے خاموشی کے ساتھ، تو اس سے جو خرابی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اب میں آخری بات کر رہا ہوں، ان ساری چیزوں میں تو میری دلیل جو تھی وہ اتباع سنت، اور اس سے آپ وہ ساری چیزیں جو اصلاح کے لیے عام کوئی سماجی کارکن سوچے گا وہ بھی خود ہمیں حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک بات میں کہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، ایک دوسرا پہلو کتاب و سنت سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسراف اور تبذیر کی مذمت۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں ان کو پہچان لیجیے۔ اسراف کہتے ہیں کسی جائز ضرورت پر، غور سے سنیے، جائز اور حقیقی ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ کھانا ضرورت ہے لیکن آپ اس میں لوازمات کا اضافہ ہے اور کئی کورسز کے ڈنرز ہیں اور کئی کھانے ہیں، یہ اسراف کہلائے۔ لیکن یہ کہ بنیادی طور پر کھانا انسان کی ضرورت ہے، کپڑے پہننا اور جو چیزیں ضروریات ہیں، تو جائز اور حقیقی ضرورت پر ضرورت سے زائد صرف کرنا اسراف ہے۔ یہاں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں بھی کوئی آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں ڈرا کر سکتے، کوئی قانون نہیں بنا سکتے، یہ اخلاقی تعلیم ہے کہ ہر انسان اپنی دیکھے ضرورت بس پوری کرے اور جو چیزیں زائد ضرورت ہے ان کو صرف کرے۔ اس کے لیے تو قرآن میں آیا کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نفس کے حقوق رکھے ہیں وہ اسے ادا کرو، لیکن اسراف نہ کرو۔
کہیں آتا ہے کہ واللہ لا یحب المسرفین، اللہ کو یہ اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ لیکن دوسری چیز ہے تبذیر۔ یہ تبذیر اصل میں کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر ہم بول دیتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تبذیر یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے، صرف نمود کے لیے، صرف ظہور کے لیے، صرف اپنی دولت مندی کا ڈھونس جمانے کے لیے، صرف اپنے کالے دھن کی نمائش کے لیے اگر کو خرچ کیا جائے گا تو یہ تبذیر ہے۔ یہ تبذیر کتنا بڑا گناہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور وہ آیت جو ہے وہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی حکمت آپ کو بتاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک حکم دیا گیا، آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اللہ نے تم پر جس جس کے حقوق رکھ دیے وہ حقوق ادا کرو، اپنے قرابت داروں کے، مساکین کے، مسافروں کے، یہ حقوق ہیں، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ لیکن یہ کہ تم دوسری طرف حکم یہ دیا تبذیر مت کرو، ولا تبذر تبذیرا، یہ ایک ذہنیت ہے اصل میں۔ جو شخص ادائے حقوق کرتا رہے گا اس کے پاس دولت جمع ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو دکھانے کے لیے اسے یہ ککیر مول لینے پڑے۔ وہ تو جب ادھر سے آپ کٹوتی کرتے جائیں گے تو وہ دھن جمع ہوگا۔ اب وہ دھن جمع جہاں ہوگا وہ تو اپنا ظہور چاہتا ہے، جس میں طاقت ہے وہ اپنی طاقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ چلتے ہوئے کسی کو دھکا دے گا اور نہیں تو دیواری کو ٹکر مارے گا، اس لیے کہ طاقت جو ہے اس کا تو اپنا ظہور ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس کے پاس وہ دھن جو ہے جو ادائے حقوق میں چلا جانا چاہیے تھا، جب اس میں کمی ہوگی اور جمع ہوگا تو پھر اب یہ اپنا ظہور کرتا ہے، یہ اپنے ظہور کے لیے زور مارتا ہے، اور وہ ہے کہ جو ان شادی بیاہ اور تقریبات کے اوپر وہ دولت اور دھن کا ظہور جو ہے ہوتا ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ نکاح یہاں ہو سکتا تھا، آپ وہاں کر رہے ہیں، پھر وہاں اپنے قمقمے اور یہ اور وہ اور لاکھ مار وہ جمع کر دیے ہیں۔ یہ سارا جو تبذیر، یہ اسراف نہیں، یہ تبذیر ہے۔ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ ثقیل انداز جو ہے قرآن مجید کا، دیکھ لیے وہاں تو فرمایا تھا کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اور اللہ کو اسراف کرنے والے محبوب نہیں ہیں، پسند نہیں ہیں، بس یہ بہت ہلکا انداز ہے۔ یہاں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ میں کافی عرصے تک اس معاملے میں چکر میں رہا، کیونکہ یہ تو میرے اس منتخب نصاب کا مقام ہے جس کا میں درس دے رہا ہوں الحمدللہ، کہ یہ تو میں نے جب سے پڑھا تھا سن 1951 سے، اس میں پھر میں نے اضافے کیے، تو 30 برس سے یہ مقامات جو ہیں میرے غور و فکر کا موضوع ہے، مرکز ہے۔ تو میں یہ سوچتا رہا اور بہت دیر کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ نسبت کیا ہے جس کی وجہ سے اخوان الشیاطین کہا گیا ہے، کہ یہ شیطانوں کے بھائی بغیر کسی وجہ کے تو الفاظ نہیں آئے، کلام خداوندی ہے، حکمت سے خالی نہیں۔ ہم سمجھ نہ پائیں تو ٹھیک ہے، جو حکم آیا ہے وہ تو اس کو مانیں گے۔ پھر اچانک سورہ مائدہ کی جب آیت میں نے پڑھی، جب میرا مسلسل درس چل رہا تھا، کہ جب شراب کے اور جوئے کی حرمت کے ضمن میں یہ الفاظ آئے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنیاں پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے، حسد پیدا کر دے، تمہیں لڑانا چاہتا ہے شیطان۔ یہ بات جو ہے ایک دم وہ جو ہے اس کے ساتھ تیرا تعلق جڑ گیا میرے ذہن کے اندر، کہ شیطان کا سب سے بڑا کارگر ہتھیار ہے کسی معاشرے کو پھاڑ دینا، دلوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا، بجائے محبت اور اخوت کے حسد اور بغض اور عداوت اور دشمنی، یہ احساس کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ تبذیر جو ہے سب سے بڑی لعنت بن کر ایک معاشرے میں کیا کر رہی ہے کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کو علیحدہ علیحدہ کر رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہی شہر میں، وہ جو ابتدائی دور تھا، ابھی وعظ و نصیحت کے درجے میں میں بھی تھا، تو ایک صاحب نے مجھے بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ، والد فوت ہو گئے تھے ان کے، وہ میرے درس کے مستقل شرکاء میں، تو انہوں نے خیال سے کہ میرے والد وہاں جایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا نکاح پڑھائیے۔ میں گیا، وہاں جو ٹھاٹ باٹ میں نے دیکھے، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، میں نے وہ ڈانٹ پلائی ہے وہاں۔ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی منافقت ہے یہ کہ ہم نام لیتے ہیں فاطمۃ الزہرا کا، لیکن ہمارے کرتوت یہ ہے۔ کیا فاطمۃ الزہرا کی طرح جس طرح ان کی شادی ہوئی تھی کوئی مسلمان آج اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو تیار ہے؟ یہ ہے ہمارا در حقیقت منافقت کا معاملہ۔ ہر پتے کے ساتھ معلوم ہو رہا تھا کہ بجلی کا کمکما لگا ہوا ہے، پوری کوٹھی بقع نور بنی ہوئی ہے، اور نہ معلوم کس قدر اسراف اور تبذیر ہو رہا تھا۔ میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا اس کوٹھی کے رہنے والوں کے شوفر بھی ہوں گے، ان کے کوئی نہ کوئی یہاں پر وہ باورچی بھی ہوں گے، ان کے چپڑاسی بھی ہیں، ان کے دربان بھی ہیں، ان کے مالی بھی ہیں، اور ان کے بھی گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دلوں کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟
کہ کسی کی بیٹی کے لیے یہ ہو رہا ہے اور ہماری بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے جو چند جگہ ہمیں درکار ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں. کیا ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی, الفت پیدا ہوگی؟ کیا لاکھ باز مولوی کا ان سے یہ باور کرا سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ انما المؤمنون اخوۃ، آیتیں پڑھتے رہیے، سناتے رہیے اور معاشرے کے اندر اپنے عمل کے ذریعے سے پھاڑتے رہیے دلوں کو. یہ وہ زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب یہ بھٹو بھاشانی بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے. اسی زمانے میں شہر لاہور پر لال ٹوپیوں کے جلوس نکلے تھے. میں نے کہا تھا یہ سب در حقیقت نتیجہ ہے آپ کے اس طرز عمل کا. آپ نے اپنی دولت کی نمود و نمائش اس طریقے سے کر کے معاشرے کے اندر وہ احساس پیدا کر دیا، دلوں کے اندر ناسور ڈال دیے کہ یہ کہنے میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ ان کے کتوں کے لیے وہ راتب ہے جو ہمارے بچوں کو کھانے کو نہیں ملتا. ان کا کتا بیمار ہو جائے تو جو علاج ان لوگوں کے لیے ہاتھ میسر آتا ہے وہ ہمارے بچے ہمارے سامنے دم توڑ دیں، ان کو وہ علاج میسر نہیں آ سکتا. یہ ہے وہ پھاڑ دینے والا عمل، یہ ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹس کا عمل کہ جو آپ کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے. اور جان لیجئے کہ اگر اس میں اصلاح کا عمل کا آپ نے آغاز نہ کیا اور پوری جرت کے ساتھ نہ کیا، ہمت کے ساتھ نہ کیا، تو ایک مرتبہ تو وہ سرخ ٹوپیوں کے جلوس جو ہے وہ بند ہو گئے اور وہ بھٹو نے بند کیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح کہا تھا اس نے الیکشن جیتنے کے بعد کہ میں نے اس ملک کو اشتراکیت سے بچا لیا ہے، اس لیے کہ اشتراکیت اور سوشلزم کے نام پر آنے کے بعد اس نے خود اس سوشلزم کا یہاں پر قیمہ کیا ہے، ورنہ کوئی اور شخص اس رو کو اور اس سیلاب کو روکنے والا یہاں موجود نہیں تھا. اور لیکن یہ سیلاب پھر بھی امڑ کر آ سکتا ہے. یہ کوئی ایک دیر کی بات ہوگی کہ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ ہو کرنے والا کوئی اور کھڑا ہو گیا تو وہی سارے کے سارا مواد تو موجود ہے اندر، وہ پھوڑے کے اندر ساری پیپ موجود ہے، وہ تو صرف نشتر دکھانے والا کوئی درکار ہے. اور اگر اندر پیدا نہ ہوا تو باہر درہ خیبر کے ساتھ وہ سیلاب پہنچا ہوا ہے، وہ آ کر رہے گا اور اندر ہماری ہی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ سارا مواد پکتا چلا جا رہا ہے. فضا کو ہموار ہم کر رہے ہیں اپنے طرز عمل سے، دشمن کو دعوت ہم دے رہے ہیں. تو اس موضوع کے تو ویسے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، میں نے اس وقت صرف اس ایک پہلو پر گفتگو کی ہے کہ خدا کے لیے شادی بیاہ کی تقریبات ہی کے ضمن سے ایک اصلاحی عمل کا آغاز فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.